السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون. ناظرین، آج کی جو سیاست میں سوال یہ نہیں کہ کون طاقتور ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کون تنہا ہو چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ملٹری کورٹ سے سزا اور 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممکنہ گواہی کی بازگشت، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں نعرہ حکمت عملی سے ٹکرا رہا ہے اور جذبات حقیقت سے. ایک طرف بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں پر قدغن، دوسری طرف خیبر پختونخوا کی قیادت کا آزادی یا موت کا بیانیہ. اسلام آباد میں مفاہمت کی بات اور پشاور میں تصادم کی تیاری. یہ تصاد اب سیاسی اختلاف نہیں، یہ پارٹی کے اندر فیصلہ کن دراڑ بن چکا ہے. حکومت کہتی ہے قانون اپنی راہ لے گا، پی ٹی آئی کہتی ہے آئین پامال ہو رہا ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کی طاقت وزیر اعلیٰ پر بھاری کیسے ہو گئی؟ اور کیا خیبر پختونخوا واقعی گورنر راج کے دہانے پر ہے یا یہ محض سیاسی دباؤ کا نیا ہتھیار ہے؟ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت کے نوٹسز، اشتہاری ملزم قرار دینے کی کارروائیاں اور فیض نیاز گٹھ جوڑ کے الزامات، یہ سب محض قانونی کارروائیاں نہیں، یہ پی ٹی آئی کی سیاسی بقا کا امتحان ہے. اور سب سے نازک سوال، کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرمی بیانیہ اب پارٹی کے لیے طاقت نہیں بوجھ بن چکا ہے؟ کیا عالمی میڈیا پر دیے گئے بیانات پاکستان کے مقدمے کو کمزور کر رہے ہیں یا صرف سیاست کو زندہ رکھنے کی آخری کوشش ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے کیا بانی پی ٹی آئی کے پیغامات پارٹی کو مفاہمت کی طرف لے جائیں گے یا ایک اور تصادم کی طرف؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی واضح راستہ باقی ہے یا یہ سیاست نعرے اور نوٹسز کے بیچ دم توڑ رہی ہے؟ یہ محض پی ٹی آئی کا بحران نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کے توازن کا سوال ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص اکرم. شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا. السلام علیکم، ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں. سر، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے شیخ صاحب کہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ کے فوراً بعد جو مرکزی قیادت مفاہمت کی زبان بولتی نظر آئی، مگر خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو وہاں پہ آزادی یا موت جیسے نعرے لگ رہے ہیں. تو کیا یہ اختلاف رائے ہے یا پارٹی کے اندر اسٹریٹ پاور اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات پر واضح تقسیم ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، نہ پارٹی میں کوئی تقسیم ہے اور نہ واضح کسی نیریٹو کے اندر کوئی فرق نظر آ رہا ہے. دیکھیں، جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ریاکشن میں ہوئی تھی، وہ مرکزی قیادت جس میں چیئرمین ایکٹنگ گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے. وہ انہوں نے حالات جو ہے اس حوالے سے یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو کانفرنس تھی، وہ پریس کانفرنس وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ جو اتنے بڑے ادارے کے ترجمان جو ہیں ان کا اس قسم کی اس پہ پاکستان تحریک انصاف اپنی اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے کہ یہ شان نہیں تھا فوج کے، اور اس سے نہ صرف عمران خان بلکہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے ان کے شعور کی بھی توہین کی گئی. اس حوالے سے وہ جتنے اچھے طریقے سے جواب دے سکتے تھے انہیں جواب دینا تھا. آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی شاؤٹنگ یا یلنگ میچ ہوگا یا کوئی گالم گلوچ ہوگا آگے سے؟ جب کوئی آداب کے ساتھ ادب سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اوبیڈینس، مراد یہ ہے کہ اخلاق کے دائرے میں رہے کہ جب کوئی کسی کو سخت جواب دیتا ہے تو اس کو مفاہمت نہیں سمجھا جانا چاہیے، اس میں یہی سمجھا جانا کہ اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے جس طریقے سے ہم نے اس کو جواب دیا تھا. اور اس میں انہوں نے بڑی واضح چیزیں کی تھی. جو بات سہیل آفریدی نے وہاں پہ کی، وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹس میں عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں آلریڈی جیل کے سامنے آ کے بات کر چکی ہیں. تو وہ سہیل آفریدی جو ہے اگر چیف منسٹر ہے تو عمران خان صاحب کی نامینیشن کی وجہ سے ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو پیغامات ہیں ان کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جائے؟ تو میں نہیں سمجھتا کسی قسم کی کوئی دراڑ ہے، کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف بالکل یہ سمجھتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو جعلی فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا ہے اور ان کے مینڈیٹ کھینچا گیا ہے، ڈاکہ مارا گیا ہے. ابھی بھی ان کے قائد کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس میں اوبیسلی جو ذمہ داران ہیں ان سے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اچھا شیخ صاحب، آپ کہتے ہیں مطلب آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جو ہے وہ آئینی حق ہے، لیکن جیل مینیول کی اگر بات کی جائے تو سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے.
تو لیکن اگر ایسی صورتحال میں اگر بانی پی ٹی آئی کے جو پیغامات ہیں وہ لے کر آئیں اور جیل پیغامات جو ہے دانستہ طور پر ریاستی قوانین کو چیلنج کرنے کی حکمت عملی کا حصہ بنے، تو سر اس سچویشن میں پھر کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فضول قسم کی بات ہے. صرف ایک چیز کو انہوں نے بہانہ بنا لیا ہے. 250 سے زائد کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. اگر ایک وکیل بھی ہمارا ہر ایک کیس میں ہو تو پھر 250 وکیل ہو گئے. ہفتے میں صرف 6 وکیلوں کی ملنے کی اجازت ہے. پچھلے 5 مہینے سے کتنے وکیلوں کو ملنے دیا انہوں نے، اور وکیلوں نے کتنی دفعہ باہر آ کے سیاسی باتیں کی ہیں. سلمان صفدر کو آپ نے کبھی سنا سیاسی بات کرتے ہوئے؟ فیصل ملک کو آپ نے سنا سیاسی بات کرتے ہوئے؟ خالد یوسف چودھری کو سنا آپ نے سیاسی بات؟ یہ عمران خان صاحب کے پروفیشنل لائرز ہیں، کاؤنسلز ہیں. تو ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ ان سے ان کو کیا خطرہ ہے؟ جو رفقا کار باقی ملنے جاتے تھے 6 ایم این ایز ایم پی ایز، ان میں سے کتنوں نے باہر آ کے سیاسی گفتگو کی ہے؟ ذرا مجھے آپ بتائیں. وہ ایک سیاسی پارٹی کے قائد ہیں، گفتگو کرتے ہیں. نواز شریف کا وقت انہیں بھول گیا. 50 آدمی 40 آدمی اس ہال میں جایا کرتے تھے اندر، جیسے دعوتیں چل رہی ہوتی. بالکل. وہ تو ان کے پاس پیچھے لوگ نہیں تھے جو انہیں فالو کرتے تھے. باہر ان کی کوئی اتنی پذیرائی نہیں تھی، تو اس لیے there was nothing they could say. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ قانون کا وہ ذکر کر رہے ہیں، تو وہ قانون کی جتنی عملداری ہے اس وقت پنجاب میں یا پاکستان میں، وہ سب کے سامنے ہے. کہ ایک جیلر، آپ نے تو کہا نا حکومت پنجاب کی کیا حیثیت ہے ہائی کورٹ کے سامنے؟ ہائی کورٹ کا جج چاہے تو چیف منسٹر کو اگلے دن ڈسکوالیفائی کر کے چیف منسٹر سے فارغ کر سکتا ہے. وہ جو جیلر ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کا اور سپریم کورٹ کا کہنا نہیں مان رہا. آپ ایک چھوٹی سی مطلب ہے کہ چیف منسٹر کیا ہوتا ہے یا صوبائی حکومت کیا ہوتی ہے؟ یا تو عدالت کی بات ہو رہی ہے یا پیش کورٹس کی بات ہو رہی ہے. شیخ صاحب لیکن عدالت کی آپ بات کر رہے ہیں، سوری خطۂ کلامی کی معذرت، آپ عدالت کی بات کر رہے ہیں، تو سلمان اکرم راجہ نے، اگر ہم ان کی بات کریں تو سر سوال بڑا سنجیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب شیر افضل مروت جو ہے وہ گئے اور 262 پہ بات ہوئی، تو عدالت نے 4 کیٹیگریز الاؤ کی تھی: فیملی، لائرز اور پولیٹیشنز، سیاسی اکابرین جو ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی تھی. تو سلمان اکرم راجہ کے یہ اسٹیٹمنٹ دینا، انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے بیان حلفی بھی جمع کرا دیا اس پہ کہ جی ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. سر عدالت نے تو نہیں مانگی تھی نا، آپ نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر سر، اور اس کے اگر اگینسٹ بات ہو تو آبویسلی جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ جو ہے نہیں مان رہے، اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو سر یہ ان کو بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، وہ آپ نے شاید وہ کورٹ کے فیصلے میں نہیں لکھا ہوا تھا، یہ آپ نے شاید پڑھا نہیں اس کو غور سے. اگر آپ تب کی میڈیا کا فالو کریں تو جج نے باقاعدہ کہا تھا کہ آپ یہ لکھ کے دیں. آپ کو یہ کس نے کہا کہ نہیں کہا تھا؟ نہیں سر، جیسا نمبر 2 آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں جو آپ نے سوال کیا. وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے جب یہ لکھ کے دیا تو اس کے بعد تو کتنی ملاقاتیں ہوئی اس کے بعد بتا سکتی ہیں آپ؟ نمبر آف میٹنگز آپ کو پتہ ہے جو یہ ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس کے بعد بھی ہوا؟ کتنی باتیں رہی؟ تو سر یہ کتنی ملاقاتیں ہیں وکیلوں کی؟ سیاسی رفقا کار کتنے ملے مجھے بتائیں سر. لیکن جو سینیریو ڈاکٹر کو کتنی دفعہ ملنے کے دیا؟ جو ان کے ذاتی معالج کو کتنی دفعہ ملنے دیا ان سے بتائیں. سر جب طبیعت کی ناسازی کا ہوا تو ڈاکٹر سے الاؤ کیے تھے نا؟ کون سے؟ ہمارا تو ذاتی ڈاکٹر کوئی نہیں جو الاؤ کیا تھا. حالانکہ ان کے حکومت کے ترجمان جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرسنل فزیشین الاؤ ہے. کون سا پرسنل فزیشین الاؤ تھا بتائیں؟ اچھا لیکن سر ان کی تو بہنوں نے کہا تھا نا کہ باہر کا ان کی طبیعت تو صحیح ہے، الحمدللہ خیریت سے ہیں، تو سر ابھی فی الوقت تو ان کو ضرورت نہیں ہے. ریگولر چیک اپس تو جیل کے مینول کا بھی حصہ ہے. یہاں ان کو مینول بھول گیا. ٹھیک ہے. اچھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا کے بعد جو ہے شیخ صاحب یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے لیے قانونی خطرات بڑھ سکتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، آلریڈی وہ ایک ناحق سزا میں اندر ہے، اور بہت سے ناحق کیسز 250 کیس جو ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ کے گملے ٹوٹنے سے لے کے بلوچستان میں اور ضلع شاہ کے کیسز میں، اور آگے پیچھے قتل سے لے کے اور فائنینشیل اس تک، پتہ نہیں دنیا جہان کی چیزیں پہ ڈالی ہوئی ہیں. آگے ان کے لیے کون سی آسانیاں ہیں جو کوئی نئی مشکلات سے ان کو جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بیٹھے ہیں بڑا دلیری سے اس کو فیس کر رہے ہیں، فیس کرتے رہیں گے. اللہ خیر سنا.
سر لیکن فیصل وارڈر صاحب نے تو کہا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ نہ صرف جو ہے گواہی دیں گے بلکہ کوئی پروفز بھی دینے والے ہیں. دیکھیں میں اب کسی بے نامی سینیٹر کی باتوں کا جواب تو نہیں دے سکتا، خصوصاً جو لوگ مغلظات کہتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے. جس نے جو گواہی دینی ہے دے لے، چیزیں انہی کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو پھر کہانیاں کی سنا دے، اعلان کی کرتے پھرتے، جو کرنا ہے کر لیں جا کے. ٹھیک ہے. اچھا سر، سیاسی کمیٹی کی بات کر لیتے ہیں. سیاسی کمیٹی سے جو سینئر رہنماؤں کی جو برطرفی ہے، پارٹی کے اندر بڑھتی جو خاموشی ہے، اور بار کونسل کی اگر بات کریں تو بار کونسل انتخابات میں جو کمزور کارکردگی ہے، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بطور تنظیم جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل ثبوت نہیں ہے. سوری، میں آپ سے اگری نہیں کرتا. پہلی بات ہے برطرفی جو ہے وہاں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے جو کسی کی مطلب ہے کہ برطرفی ہوگی. پولیٹیکل کمیٹی جو تھی وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی سو دیٹ کور کمیٹی کے ساتھ ایک اسمال نمبر آف پیپل کا ایک گروپ ہو جس میں فیصلہ سازی آسان ہو. اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 2-3 ایئرس جو جیل میں گیا، کسی نے ادھر سے سفارش کرائی، اپنا نام ڈلوا لیا، کسی نے خود کٹوا لیا، کسی کا خان نے ڈال دیا. تو وہ نمبر ہیز گرون فرام 15-16 ٹو 40، آلموسٹ 40 ہو گئے تھے. وہ آلموسٹ کور کمیٹی کی بنیادی طور پہ جتنے شروع میں ہوا کرتے تھے اتنی ہو گئی. تو اس پہ خان صاحب پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ اس کو برنگ بیک ٹو دی اوریجنل نمبر، اس کو کوئی اسمالر گروپ ایک آپ کریٹ کریں تاکہ فیصلہ سازی آسان ہو سکے. اس حوالے سے وہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا، کسی کو برطرف نہیں کیا، اور وہ جو پرانی پولیٹیکل کمیٹی تھی اس کو پولیٹیکل ڈسکشن اسٹریٹجی گروپ کے طور پہ بحال رکھا گیا ہے. وہ لوگ اسی گروپ کے ممبر ہیں. ابھی تک ایک اسمال گروپ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہے جس میں صرف عہدیداران ہیں پارٹی کے لوگ بلحاظ عہدہ اس کے اندر موجود ہیں تاکہ لائکس ڈس لائکس والی بات نہ ہو، یہ کی کلیہ ہو. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے عمل درآمد اور اپنے فیصلہ سازی کے عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ شرنک ہوتی جا رہی. اور جو آئی ایل ایف کی آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں سرکار انوالو اس کے اندر، کروڑوں روپیہ انوالو جو لوگ باتیں بتا رہے ہیں، جو لیج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پی میں دیکھ لیں تو کے پی میں تو ماضی میں ہماری ایک سیٹ بھی کوئی نہیں تھی، اور اس پھر ہم نے 5 سیٹیں جو ہے آن آر اون سیکیور کی، اور اس کے بعد 3 ہماری الائنس میں آئیں. لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک بھی نہیں نکال سکے تھے. پاکستان بار میں ہماری 2 نکل آئی، اس سے پہلے ہماری ایک بھی نہیں تھی آج تک تاریخ میں. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہوئی ہے پاکستان بار میں. پہلی دفعہ اتنی بڑی لیول پہ نمائندگی ہوئی ہے پروونشل بارز کے اندر، کاؤنسلز کے اندر. اور اس پہ لوگ کہتے ہیں جو کوئی پرفارمنس ٹھیک میری شرنک ہو گیا. جو بدماشی، جو لالچ، جو دھونس ہمارے خلاف پہلے دن سے آئی ایل ایف کو ناکام بنانے میں چلائی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلوں نے اپنی پوری ہمت کی ہے. پھر وہ لوگ ہیں ڈیفیکٹرز جو چلے گئے ہیں، جنہوں نے خان کے نام پہ یہاں سے ووٹ لیے ہیں، وہ لوگ نیم اینڈ شیم ہوں گے. ان کو لوگ معاف تو نہیں کریں گے. اگلا الیکشن آ جائے گا سر پہ، وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. مگر ماضی کی نسبت یہ تو پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان بار میں پہنچی ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شرنک ہو رہی ہے؟ اچھا پہلے تو تھی نہیں سر. لیکن ابھی جو اچھا یہ بتائیے کہ جو ابھی ظاہر سی بات ہے جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد آپ نے بھی ڈفرینٹ ٹی وی چینل سے کہا کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوتے ہیں اس سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ جو بھی آپ لوگ کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی آفیشیل ویب سائٹ سے جو ہے وہ پوسٹ کیے جاتے ہیں. تو سر جو عمران خان صاحب کے جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ انکاری ہیں؟ کوئی بھی کسی چیز سے انکاری نہیں ہے. ایک پارٹی کے انفارمیشن کے ذمہ دار سے تو آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے جب میری انفارمیشن کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو آپ نے ویب سائٹ کی بات کی ہے، پی ٹی اے نے تو پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ 2 سال سے بند کی ہوئی ہے. تو ہماری ویب سائٹ تو پی ٹی اے نے جو ہے وہ چلنے ہی نہیں دی، بند ہے. وسطائیت کا ایک نیا دور ہے. جہاں تک رہ گیا جو آپ اسٹیٹمنٹس کی بات کر رہی ہیں، میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو خان صاحب کے میسیجز ہیں اور وہ جو اکاؤنٹ ہے خان صاحب کو پاکستان سے نہیں باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، اور وہ تھرو انفارمیشن نہیں جاتا، وہ ڈائریکٹ جاتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اس کو ہر کسی نے اپنی مرضی اپنی خوشی سے انٹرپریٹ کیا. مطلب سر آپ شیخ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے جو بانی پی ٹی آئی کے جو ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس آتے ہیں وہ اس کو وہ ہینڈل نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے؟
تو عمران خان صاحب جیل میں سے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ تو سر کوئی نہ کوئی تو ان کا ہینڈل کر رہا ہوگا نا. تو سر وہ اس طرح جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے خلاف جو بیانات آ رہے ہیں, جو بھی ہینڈل کر رہا ہوگا جی, جو بھی ہینڈل کر رہا ہوگا, پاکستان میں جب ان لوگوں کو تنگ کیا وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, اللہ کا فیصلہ. اچھا لیکن جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہیں جس نے کبھی بانی پی ٹی آئی کو جو ہے مقبولیت دی تھی سر, آج وہی بیانیہ جو ہے پارٹی کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے. تو کیا پی ٹی آئی اس بیانیے پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, کس نے کہا؟ آج آپ چھوڑیں نا کسی ایک ضلع میں کسی ایک سیٹ کے اوپر یہ جو بے حیائی ہوتی ہے مداخلت والی, وہ آپ چھوڑ دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بیانی کا آن گراؤنڈ ڈیویڈنڈ کیا ہے. یہ تو 2 نمبری سے مارکوٹائی سے فارم 47 چینج کر کے آپ لیتے ہیں نا. آپ ذرا کھلا ہینڈ دینا. آج آپ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بیانیے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, یہ چھاڑ دو ذرا, مداخلت چھاڑ دو. کسی ضلع میں جلسے گیا آپ ہمیں دیں چھوٹ کے, ہم جلسہ میں 24 گھنٹے میں لاہور میں جلسہ ہوتا ہے, آپ کو لگ پتہ جائے گا سر. لیکن جو آپ عام ووٹر جو ہے وہ بیچارہ اس وسطائیت سے تنگ آ کے خاموش بیٹھا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل گیا ہے. یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس سے بڑا خوش فہم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سر جو بانی پی ٹی آئی کی جو بہنوں کے بھارتی اور بین الاقوامی میڈیا پر جو انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں, جو بیانات دیے ہیں, تو کیا پارٹی پالیسی کے تحت ہیں؟ اور اگر نہیں تو سر کیا یہ بیانات پی ٹی آئی کے اپنے مقدمے کو کمزور نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بات تو یہ ہے کہ فیملی اور پارٹی میں آپ فرق کریں نا. نہیں تو ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے پارٹی اور فیملی میں الگ فرق کر لیں گے, لیکن جو علیمہ خان کے جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ ہے, وہ مزاحمت کی طرف جا رہا ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مفاہمت کی طرف جا رہی ہے. تو سر مطلب اتنا آپ لوگ کے اندر ہی اتنا تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹس کافی ڈفرینٹ مطلب کوئی ایک پیج پر نہیں ہے. نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ ہے. وہ جا کے ڈیالہ کے سامنے بیٹھتی ہیں. پہلے تو فرق کریں پارٹی میں اور فیملی میں, ٹھیک ہے. فیملی کا اپنے بھائی کے لیے جا کے کھڑے ہونا یہ کوئی پارٹی پالیٹکس نہیں ہے. اوبیسلی وہ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوں گی, اپنے بھائی کے لیے احتجاج بھی کریں گی. جب ان کو عدالت نے اجازت دی ہے ملنے کی, آپ نہیں ملنے دیں گی تو مزاحمت بھی کریں گی, سمپل ایز دیٹ. اور پارٹی وہاں پہ کھڑی ہوگی. اوبیسلی جو عمران خان کے لیے آواز اٹھائے گا, یہ تو فیملی ہے, کوئی اور بھی اٹھائے گا تو پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. آپ کیسے کہتی ہیں کہ وہ علیحدہ اور وہ علیحدہ؟ ان کے ساتھ کوئی پرائیویٹ لوگ تو نہیں ہوتے, ان کے ساتھ ایم این اے ایم پی کھڑے ہوتے ہیں. وہ پارٹی کے ہیں, وہ عمران خان کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ, یاد رکھیے گا. تو پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. سب پارٹی تو ان کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن ہم تھوڑی سی دیکھ رہے ہیں لچک ہے, جو اسلام آباد کی جو لیڈرشپ ہے وہ تھوڑا سا مفاہمت کی طرف جا رہی ہے, لیکن ان کا انسٹاز بہت ڈفرینٹ ہے. اور اگر ہم کے پی کے اور اسلام آباد کی بات کریں تو شیخ صاحب کے پی کے میں تو سہیل آفریدی صاحب تو کہہ رہے ہیں مارنا اور مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ لچک نظر آ رہی ہے یہاں کے بیانات میں, جو اسلام آباد میں جو لوگ کیا ذرا بتائیں گی وہ کیا لچک ہے جو آپ کو نظر سر؟ کیونکہ انہوں نے کہا, کیونکہ سر آپ کی جو یہاں کے ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے تو کہا کہ جی ہم مزاحمت نہیں چاہتے, لیکن سہیل آفریدی کے بیانات آپ کے سامنے ہیں, جو جلسے میں جو انہوں نے انداز گفتگو اپنایا. اور سر جنید اکبر صاحب نے بھی کہا کہ گورنر راج لگا کے دیکھیں, اگر گورنر راج لگایا گیا تو تمام لوگوں کو انہوں نے کہا کہ دن ہو یا رات ہو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیں. تو سر یہ جو آپ لوگ کی سیاست جو ہے وہ احتجاج سے شروع کے احتجاج میں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ مزے کی بات ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آئے روز مختلف جو ہے وہ جوکش کی طرح صبح سے لے کے شام کو وفاقی وزیر بیٹھ کے دھمکیاں لگائیں گورنر راج کی, اور اس کے بعد اس کی پارٹی کا ایک صوبے کا صدر آگے سے یہ بھی نہ کہے کہ تم لگا کے دیکھو ہم گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ نہیں سر, تو یہ تو صرف دھمکیاں, ہم کم پاکستانی ہیں کہ ہمیں صرف دھمکیاں سننی ہیں, جواب اس کا نہیں دینا. کیوں؟ ہم سیاسی پارٹی نہیں ہے, ہمارے ووٹ ان سے کم ہے یا ہمارے بندے ان سے کم ہے. حکومت ہے وہاں پہ, اگر کوئی ٹی وی پہ تڑیاں لگائے گا تو اس کو آگے وہ سیاسی قیادت جواب دے گی. اپنی تڑیوں کو یہ نہیں سمجھتے انتشار ہے, اور اگر آگے سے ان کو جواب دے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے میرے خیال میں. اور باقی رہ گئی بات جو انہوں نے کہا کہ ہم مزاحمت نہیں چاہتے, بالکل نہیں چاہتے, بالکل نہیں چاہتے. سہیل آفریدی بھی مزاحمت نہیں چاہتا, کوئی بھی مزاحمت نہیں چاہتا, مگر نہیں چاہتے سے آگے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے تو پرامن آئینی احتجاج کا حق ہمیں یہ آئین دیتا ہے, اور وہ احتجاج ہمارا حق ہے, آپ اس کو مزاحمت سمجھیں. اچھا شیخ صاحب, ایک اور بات یہ کہ
جس طرح کی ابھی سچویشن کریٹ ہوئی ہے سر، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو نعرہ تھا کہ خان کو رہا کرو سے اب آ گیا ہے کہ جی ملاقات کرواؤ، تو سر تنزلی کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہ تو ایک سوشل میڈیا کی لائن ہے جو آپ بتا رہی ہیں، دونوں فرنٹس پہ کام ہو رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بالکل نارمل ہوتی تھیں 9-10 مہینے پہلے، اس وقت ایک فرنٹ پہ کام ہو رہا تھا کہ ان کو نکالنا کیسے ہے۔ اب دونوں فرنٹس پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ان کی انپٹ ضروری ہوتی ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ وہاں سے وہاں آ گئے، دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ آبویسلی ان سے ملنا بھی تو ان کی آزادی اور ان کی رہائی کی جو جدوجہد ہے اس کا ایک حصہ ہے نا۔ اگر ملائیں گے ہی نہیں تو چیزیں کیسے وہ چلیں گی؟ سر اگر تو دونوں طرف کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ابھی، کیونکہ سر ٹیوزڈے اور تھرسڈے یہ 2 دن ہوتے ہیں، ٹیوزڈے کو ذرا فیملی کا ہوتا ہے، نہیں ملنے دیا گیا، تو سر اب اگر یہ ملاقات جو کہ گورنمنٹ نے بڑا اسٹریٹ جو ہے اپنا نیریٹو رکھا ہوا ہے کہ جی ہم ملاقات نہیں ہونے دیں گے، تو سر اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا، کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا کوئی احتجاج کی کال آپ لوگ دینے جا رہے ہیں، کسی دھرنے کی؟ پرامن آئینی احتجاج، آئین نے ہمیں حق دیا ہے، پرامن احتجاج کب کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، رات کو 2:30 بجے بزرگ بوڑھی عورتوں کے اوپر انیتی تھیں۔ آپ کے پاس، آپ کا چینل والا بھی ہوگا شاید وہاں پہ، کوئی ان کے ہاتھ میں بندوق تھی، کوئی ان کے ہاتھ میں کلیشن کوف تھی، ان عورتوں کے، ان کے ہاتھ میں کیا تھا جو آپ نے رات بیٹن چارج کیا اور آپ نے ان کے اوپر وہ جو زہریلا سا پانی ان کے اوپر پھینک دیا؟ کیوں؟ نہیں سر، اس پہ تو ہم نے بات کی کہ ظاہر ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک تو سردیاں ہیں، اوبیسلی سرد موسم ہے، اوپر سے پھر خواتین ہیں، اور ان پہ جو واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اس پہ تو ہم نے بھی بات کی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سر شیخ صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور جو دیگر رہنما ہیں ان کے خلاف جو انسداد دہشت گردی عدالت کے نوٹسز آ چکے ہیں، کیا یہ ریاستی جبر آپ سمجھتے ہیں یا پی ٹی آئی نے دانستہ طور پر تصادم کی حد پار کر دی ہے؟ نہیں، یہ تو اوبیسلی جتنے بھی کیسز ہیں پی ٹی آئی کے اوپر ناحق کی ہیں، جعلی ہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر میرٹ کے اوپر چلیں تھے تو 2 دن کی مار ہے۔ سو وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے عام ورکر ہو، جس کے خلاف ہی نکلتا ہے اس قسم کا وارنٹ یا اس کو اشتہاری کرتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دہشت گرد تھے جن کو عدالت سے پھانسی کی سزا دی گئی تھی، مسلم خان اور محمود خان۔ تو بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر نہ صرف ان کی پہلے سزائیں روکی گئیں، اور پھر بانی پی ٹی آئی کے ہی کہنے پر جو اس وقت کے صدر پاکستان تھے انہوں نے ان کو پھانسی کو معاف کیا۔ تو سر یہ کس قسم کا رویہ تھا؟ وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کم سے کم 35 لوگوں کے قتل کے مقدمات چلے، گواہان پیش ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی۔ تو کیا وجہ تھی جو بانی پی ٹی آئی نے ان کی سزائیں پہلے رکوائیں اور پھر معاف بھی کروا دیں؟ دیکھیں، پتہ نہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا ان کے رکوانے کا اور پھر معافی دلوانے کا، کیونکہ ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس چیز کا ثبوت ہے تو مجھ سے شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے بھی پتہ لگے ایسا ماضی میں کیا ہوا، اور پھر ہم ان سے خان صاحب سے بھی معلوم کر لیں گے کہ سر اگر ہوا تو کیوں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انکریکٹ انفارمیشن ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بائی ڈیزائن۔ نہیں سر، سوشل میڈیا کی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی ایک مہمان ہمارے پاس تھے موجود، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں نہیں معلوم۔ سر اصل میں چلیں ٹھیک ہے، نہیں آپ ہم ایویڈنس کے ساتھ بات کریں۔ سوشل میڈیا کی نہیں ہے تو کہاں کی ہے؟ نہیں، کہاں کی ہے؟ سوشل میڈیا کی نہیں ہے تو کہاں کی ہے؟ کسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں سر، فیصلے میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن obviously یہ بات تو آئی ہے سامنے، جب یہ فیض حمید کا ابھی سزا آئی ہے سامنے تو بہت سا پینڈورا باکس کھلے، بہت ساری۔ نہیں محترمہ، ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے، آپ مجھے سورس بتائیں۔ If you don't know the source, I think you should not ask this question. چلیں سر، اس کے اوپر پھر ہم آپ کے لیے الگ سے ٹائم لیں گے، میں آپ کو سورس کے ساتھ بات کروں گی، کیونکہ یہ بڑی سر کیونکہ یہ بڑی بہت ضروری ہے۔ لیکن مجھے تو یہ حیران ہوں کہ آپ کو سورس کا ہی نہیں پتا اور آپ نے ایسا سوال اتنا سنگین الزام خان صاحب پہ لگا دیا، مجھ سے سوال پوچھ لیا۔ You should not do that. چلے ٹھیک ہے سر، یہ ہم اس کو ہم سیو کر کے رکھیں گے، کیونکہ ابھی تو پینڈورا باکس اور کھلے گا اور بھی مزید چیزیں آئیں گی، کیونکہ نارمل کی ضرور جیسا ایک پنڈورا دیکھیں محترمہ، آپ ایک پنڈورا نہیں 500 پنڈورے کھولیں اور کھولنے والے کھولیں، بڑے مہربانی کرنا ذرا سورس ضرور پتہ کرنا تاکہ کریڈیبل بات ہو۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، کریڈیبلٹی تو ہے سر، لیکن بہرحال بات یہ کہ یہ بتائیں جس چیز کا سورس ہی نہیں ہے میری بہن، جس چیز کا سورس ہی نہیں ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ سر کیا پی ٹی آئی کے پاس بانی پی ٹی آئی کے بغیر فعال سیاست
تنظیمی بقا اور ریاست کے ساتھ کوئی قابل قبول تعلقات کے لیے کوئی واضح روڈ میپ موجود ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ڈز ناٹ